اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ آج ہم اسلامک جورسپروڈنس میں ایل ایل بی کے حوالے سے جو اسلامک لا کے پیپر ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن سورس آف اسلامک لا، دا پرائمری سورس آف لا جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ کس طرح شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسلامی نظام قانون میں، اسلامی نظام زندگی میں جو وحی ہے اسے پرائمری سورس کی حیثیت حاصل ہے۔ جو وحی ہے یہ کئی قسم کی تھی، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک ہے مینیفیسٹ ظاہر ریویلیشن اور ایک تھی انٹرنل ریویلیشن۔ مینیفیسٹ کون سی تھی؟ یہ وہ ہماری وحی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر عطا فرمائی، اور یہ ایگزیکٹ ورڈز آف گاڈ تھے، ایگزیکٹ ورڈز آف اللہ تھے جو کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمائے۔ دوسرا جو تھی، ہنٹ کے ذریعے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ کے اشارہ دے دیا جاتا تھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیتے تھے۔ تیسری جو قسم ہے وہ تھی انسپریشن، یعنی کہ الہام، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل پر ڈائریکٹ یہ بات نازل کر دی جاتی تھی، آپ کے سامنے کشف ہو جاتا تھا، دروازے کھل جاتے تھے، آپ کو یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں پر حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسری قسم ہے دیٹ واز انٹرنل جن سے ہے وہ ریٹیوسینیشن ہے، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے بنتی تھی عقل کے استعمال سے، عقلی پروسیجرز کے استعمال کے ذریعے، دوستوں سے مشورے کے ذریعے، اصحاب سے مشورے کے ذریعے آپ جو کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ وہی جو تھی یہ ہماری پرائمری سورس آف لاز کی بھی سورس ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن وہ وحی ہے جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر اللہ کے مکمل ایگزیکٹ ورڈز لے کر آئے۔ تو باقی جتنی بھی قسم کی ہماری ریویلیشنز ہیں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، وحی آئیں، وہ تمام کی تمام ٹریڈیشنز ہیں، یعنی احادیث۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ چونکہ قرآن تک محدود ہے تو ہم انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے ہی، قرآن شریف کے حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ کیا قرآن سورس آف لا ہے؟ قرآن مجید کو جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہ واقعی اس میں پروویژنز آف لا نظر آتی ہیں۔ اس کی بنیادی بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی کوڈیفائڈ حالت میں نہیں ہے، اس کی کوڈیفیکیشن وہ امہ کے ساتھ ریسٹ کرتی ہے۔ قرآن مجید میں 228 قوانین کے حوالہ جات موجود ہیں، قوانین موجود ہیں جو کہ قرآن مجید نے براہ راست خود عطا فرمائے ہیں۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو قرآن شریف کوئی لا کی براہ راست کتاب نہیں ہے، اس کا پرویو اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ دس از وائی دس از ناٹ ان کوڈیفائڈ فارم، اٹ از ان این ادر فارم۔ اب دیکھیے، جب بھی ہم قانون کی بات کریں گے تو اس سے پہلے یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ سوورینٹی، کیونکہ سوورین کا ہی تو حق ہے کہ وہ لا دے، تو یہ لا دینا چونکہ ایک سوورین کا حق ہے، ایک مقتدر اعلیٰ کا حق ہے، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو کہاں مانتا ہے؟ ایک جس کا ہے کہ جس وقت ایک مشہور صورت جو کہ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں جو یہ آیات ہیں سورہ اخلاص کی، یہ تمام یہ اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا پہ سوورینٹی کا اظہار کرتی ہیں، یہاں تک لے کے آتی ہیں۔ جگہ جگہ پر ملتا ہے، لیکن یہ ایک مشہور ہے، سورہ یاسین میں ہے، آخری آیت مبارکہ ہے سورہ یاسین کی، کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی طاقت موجود ہے، تمام چیزوں کی ملکیت موجود ہے، اور سب چیزوں نے اسی کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت 154 میں یہ بنیادی طور پر ایک معاملہ تھا جس کے اندر منافقین نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ حدیث یہ آیت مبارکہ اس کے جواب میں نظر آئی۔ تو یہ جو ایک ڈائلاگ تھا وہ یہ تھا کہ یقولون بل لنا من الامر شیء،
یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے بھی حکم میں کوئی چیز ہے کہ ہم حکم میں کوئی فیصلہ کر سکیں؟ تو آپ انہیں بتا دیجئے، کل آپ انہیں بتا دیجئے ان الامر کلہ للہ، کہ حکم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان کو زیبا دیتا ہے اور کسی کے پاس یہ طاقت موجود نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جو سا ہے اللہ تعالیٰ کی سوورینٹی کو فائنل سمجھتا ہے۔ اب قرآن شریف جو ہے وہ کس طرح سے قوانین کے حوالے سے ایک اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ بھئی یہ واقعی لا کی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اینڈ وی ہیو سینٹ ڈاؤن ٹو یو دی بک ود دا ٹروتھ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے۔ یہ ان کتابوں کی بھی جو ان سی ہے ویریفائی کر رہی ہے جو کہ اس سے پہلے تھیں، اور یہ ان پہ برتری رکھتی ہے۔ اب دیکھیے اب وہ چیز آ رہی ہے، سو جج بٹوین دیم اکارڈنگ ٹو اللہ، اکارڈنگ ٹو وٹ اللہ ہیز سینٹ ڈاؤن، کیا کہ جج کیجئے ان کے درمیان، فیصلہ کیجئے کس چیز کی بنیاد پر؟ اسی قرآن کی بنیاد پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا ہے۔ Do not ever follow their prejudices away from the truth that has come to you۔ لہٰذا ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ قرآن مجید کی حیثیت ایسی ہے کہ اس کو کنسلٹ کر کے اس کی طرف ریفر کر کے ہم فیصلے کریں گے، تو یہ جو سا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور یہ سارے کا سارا ان کی امت کے لیے بھی ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك دين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اس کے اندر بھی دیکھیے جو بنیادی طور پر ہمارا آپریٹو پارٹ ہے اس آیت مبارکہ میں، یہ ہے ان الحکم الا للہ، دا ڈیسیژن ریسٹس ود اللہ اونلی۔ تو یہ جو سی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس طرف آتی ہے کہ اس کائنات پر حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ قرآنک لاز جو سے ہیں، جب ہم ان کے اوپر آ جائیں گے، اب دیکھیں گے اس چیز کی طرف، تو قرآن مجید نے کچھ تو ڈائریکٹ لیجسلیشن فرمائی ہیں اور کچھ انڈائریکٹ لیجسلیشن فرمائی ہیں۔ ڈائریکٹ لیجسلیشن میں باقاعدہ مختلف مواقع پہ جو مسائل سامنے آتے رہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی اور وہ ان کے مطابق اصول و ضوابط طے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو ڈائریکٹ لیجسلیشن ہے وہ آپ دیکھیں گے مرڈر کے حوالے سے ہے، قتل کے بارے میں واضح طور پہ حکم ہے، قصاص لیا جائے گا، انہیریٹنس یعنی کہ وراثت کے حوالے سے تمام ایک اچھا خاصا لسٹ موجود ہے جس کے ذریعے یہ اصول طے ہو گیا کہ کس طرح جائیداد تقسیم ہوگی۔ اور جب ڈیفیمیشن کے حوالے سے اسے ہم پرجری بھی کہیں گے کہ جب ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں شریف عورتوں کے بارے میں کوئی الٹی بات کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی قرآن مجید میں ان کے اوپر غلط الزام لگانے والوں کے بارے میں باقاعدہ احکام موجود ہیں۔ اور شادی کے بارے میں جو احکامات ہیں بڑے واضح ہیں کہ کوئی شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں حق مہر نہ ہو۔ اور کریمنل اور پینل لاز بھی ہیں، مثال کے طور پر جو حدود ہیں چور کے بارے میں اور ڈکیت کے بارے میں، تو جو جسے ہم سرراہ زنی کرنے والے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں احکامات یہ موجود ہیں، یہ براہ راست قرآن مجید نے طے فرما دی ہیں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، انڈائریکٹ لیجسلیشن ہے ایسا میٹر جو کہ براہ راست تو قرآن مجید میں ایڈریس نہ کیا گیا ہو، لیکن اس سے ملتا جلتا میٹر جو ان سا ہے وہ نیا رائز پیدا ہو جائے، رائز ہو جائے، تو پھر ہم گائیڈنس کے لیے جو ان سا ہے قرآن مجید کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو ایک حکم صادر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ
جو شراب پینے والے کو جو سا ہے کیا سزا ملے گی، کیونکہ قرآن مجید میں براہ راست تو یہ بیان نہیں تھی، لیکن رسول کریم حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے بصیرت مبارک سے، اپنی فقہی بصیرت کی بنیاد پر یہ جو سی ہے قرآن کے احکامات سے یہ چیز حاصل کی کہ یہ اس کو کوڑے کی سزا دی جائے گی، 40 کوڑوں کی سزا۔ تو یہ قیاس کی بنیاد پر آپ نے یہ والی سزا تجویز کی تھی، اور جو اس کے بعد سے اب تک امت مسلمہ میں شراب پینے والے کے لیے سزا کے طور پر، حد کی سزا کے طور پر اب بھی لاگو ہے۔ لیگل انجنکشنز ان قرآن، جس طرح ہم نے پہلے ہی بات کی، 500 سے زیادہ لیگل معاملات کے اوپر ہدایات موجود ہیں۔ لیگل انجنکشنز کی کیٹیگریز جو ہیں وہ کچھ مذہبی ڈیوٹی ہیں، کچھ قواسی لاز ہیں، یعنی کہ فیملی میٹرز ان سے متعلقہ، کچھ معاملات سے متعلقہ ہیں۔ معاملات سے مراد ہے دنیاوی معاملات، لین دین، یہ وہ ٹارٹس، ان چیزوں کے بارے میں، اور کچھ کرمنل اور پینل لاز ہیں، جس طرح قتل کی سزا، حدود، یہ تمام جو سی ہیں، اسی طرح ہے زنا کی سزا، یہ اس میں موجود ہیں۔ اب قرآن شریف جو ہے وہ کس طرح سے قوانین کے حوالے سے ایک اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ بھئی یہ واقعی لا کی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اینڈ وی ہیو سینٹ ڈاؤن ٹو یو دی بک ود دا ٹروتھ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے۔ یہ ان کتابوں کی بھی جو سی ہے ویریفائی کر رہی ہے جو، تو مثال کے طور پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنک لاز جو سے ہیں وہ کس کس چیز کو کر رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے کہا تھا کہ قواسی لاز ہیں، تو یہ میریجز اینڈ فیملی کے حوالے سے جو سا ہے کہ ڈگری آف میرج کا جو سا ہے تعین کر دیا گیا ہے سورہ نساء کے اندر، تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخوانکم و امہاتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہ دیکھیے ایک ڈگری مکمل طور پر مقرر کر دی گئی، اس کے اندر یہ چیزیں ہو گئیں کہ کن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، کن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اور ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ باقاعدہ ایک قانون ہے جس کے اوپر امت مسلمہ مکمل عمل کرتی ہے، اور یہ ناقابل تبدل احکامات ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہیں۔ تو قرآن مجید میں سورہ نساء میں ہی یہ حکم موجود ہے کہ آپ کو خواتین کو ایسے ٹریٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں عورتیں کہ آپ انہیں اپنے لیے انہیریٹڈ پراپرٹی کے طور پر استعمال کرو، وہ ایسے نہیں ہیں، یہ آپ انہیں ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ تو یہ قرآنک لا ہے، باقاعدہ عورتوں کے ایک سٹیٹس بالکل کلیئر اور بہتر انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ معاشرہ جہاں پر عورت جو سی تھی اس کی حیثیت ایک کموڈٹی کی تھی، دیکھیں وہاں پر اسے ایک آزاد فرد کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے انہیریٹنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہر دفعہ آتا ہے، عربوں میں بھی اور مختلف جگہوں پہ اس کے بارے میں واضح طور پہ نہیں تھی تقسیم، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس کی تقسیم دے دی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی کہ مرد کے لیے، یعنی کہ بیٹے کے لیے عورتوں سے دگنا حصہ، 2 عورتوں کے برابر ایک حصہ۔ تو اس کے علاوہ بھی ایک وہ مختلف یہ چیزیں اس کے اندر ہیں جو انہوں نے پورا ایک طریقہ کار مقرر کر دیا کہ کس طرح انہیریٹنس ہوگی۔ تو
یہ اس کا ترجمہ ہے جو ہم اس میں کر رہے ہیں. اللہ enjoins you concerning the heritage for your children. To a male, a portion equal to that of two females. And if they are more than two females, then their share is 2/3 of the inheritance. And if there is one woman, her share is half. And if the deceased had a child, each parent shall have this 1/6 of the inheritance. But if he has no child, and only his two parents inherit from him, then his mother shall have the third, the remaining is for his father. But if he has siblings, then his mother shall have the sixth. After a bequest, he may have bequest or debt. You do not know which of your parents or your children is nearer to you in usefulness. These fixed shares are an ordinance from Allah, and Allah is all knowing, all wise. آپ کو شاید کوئی تعجب ہو، جس طرح آج کل لوگ ہمارے یہاں کر دیتے ہیں کہ عورت کو آدھا کیوں جی، مرد کو کیوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے لیے مکمل طور پر کہہ دیا کہ اللہ از آل نوئنگ آل وائز. آپ کی ذہانت، آپ کے علم سے اللہ کا علم کہیں برتر ہے، اللہ تعالیٰ کا علم حتمی ہے. لہذا اپنی عقل کے گھوڑے کو یہاں پہ روک لیں، یہ مانتے ہوئے کہ اللہ از آل نوئنگ آل وائز. اب جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ قرآن مجید جو ہے عورتوں کے حوالے سے بڑے خصوصی اس کا خیال رکھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، اور ایسی چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ عورتوں کے اوپر خام خواہ کے الزامات لگا دیے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. یہ محمد حبیب شاکر نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے. اینڈ دوز who accuse free women then do not bring 4 witnesses, flog them, giving 80 stripes, and do not admit any evidence from them ever. And these it is that are the transgressors. یہ دیکھ لیجئے عورت کے حقوق کو کس طرح ہے کہ اگر ایک عورت کی عفت کے بارے میں، اس کے حیا کے بارے میں کوئی غلط بات کر دی جائے اور اس کو زانیہ بتایا جائے، تو اس کے اوپر 4 اگر شہادتیں نہیں لے کے آتے تو پھر ان کے خلاف کس قدر سخت ایکشن لیا جاتا ہے قرآن اسلام میں، قرآنی لاز کے مطابق. آپ دیکھیے جس طرح کرمنل لاز ہیں یہ بھی موجود تھا، تو حد باقاعدہ تھیوز کے لیے کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا میں دوبارہ پڑھتا ہوں. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. آج یہ دیکھیے ہاتھ جو ان سے کاٹنے کی سزا ہے، اور یہ قرآن مجید میں ہے، اور ہمیشہ اس کا فائدہ ہی نظر آئے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ماننے میں ہمیرا اور آپ کا سب کا فائدہ ہے. قرآن مجید جو ان سے ہے، اب اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے. اگر آپ دیکھیں تو حجۃ الوداع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے پاس، اپنی امت کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر وہ اس کو پکڑ لیں گے مضبوطی سے تو پھر وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ کیا چیز ہیں؟ قرآن اینڈ سنہ. لہذا قرآن مجید کو کانسٹیٹیوشن آف اسلامک اسٹیٹ کی حیثیت حاصل ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن کا بھی سورس ہے. قرآن مجید کو جب ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے، ان کے اصولوں کو پکڑ لیں گے، تو کبھی بھی گمراہی سے 2 چار نہیں ہوں گے. پاکستان کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے تو پاکستان کا جو ہمارا اس کی جو پریمبل ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا افتتاحیہ، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تمام دنیا کی جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور پاکستان میں جو ہے اس ایکسرسائز کی جائے گی، لوگ پاکستان کی اس کو ایکسرسائز کریں گے قرآن اور سنہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، یعنی قرآن اور سنہ کے مطابق. پھر اس کے بعد آرٹیکل 227 جو پاکستان کا ہے، وہ یہ بات واضح طور پر کہتا ہے کہ تمام جو لاز ہیں جو اس وقت موجود ہیں وہ اسلام کے احکامات کے مطابق لائے جائیں گے،
اور یہ کیسے ہوں گے؟ جو کہ قرآن اور سنہ میں موجود ہوں گے، ان کے مطابق ہم تمام کریں گے۔ تو ہم بنیادی طور پر یہاں پر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن کو ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن کے سورس کی حیثیت حاصل ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں چونکہ کانسٹیٹیوشن کے بعد اب لاز کی بات آتی ہے کہ لاز کی جو سی ہوتی ہے وہ ٹائپس کیا ہیں۔ تو جو ہم نے پہلے قوانین دیکھے ہیں ان میں آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی، ایک حکم تکلیفی ہے اور حکم وضعی ہے۔ حکم وضعی جو ہے ہم ابھی آپ کو یہ دونوں کی قسموں کے آگے ایکسپلین کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ آمر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس کے اندر بھی دیکھیے جو بنیادی طور پر ہمارا آپریٹو پارٹ ہے اس آیت مبارکہ میں، یہ ہے ان الحکم الا للہ، the decision rests with Allah only۔ تو یہ جو سی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ آگے اب دیکھیں حکم شرعی جو سے ہے، یہ کوئی ایسا حکم ہوتا ہے جسے کیا جائے گا، لیکن اگر وہ کیا جائے تو اس سے پہلے اس کا کوئی کاز موجود ہونا چاہیے، اس کی کوئی وجہ موجود ہونی چاہیے جس وجہ سے وہ، مثال کے طور پر جو قطع ید کا حکم ہے وہ اس وقت ہے جب اس کا کاز ایگزسٹ کرتا ہوگا۔ وہ کاز ایگزسٹ کیا کرتا ہے؟ تھیفٹ۔ اگر کسی نے چوری کی ہے تو پھر اس کے ہاتھ کاٹے جانے کا حکم ہے۔ یہ حکم شرعی ہے ہمارا جو ہوتا ہے۔ تو اب ہم کنکلوژن پہ آتے ہیں، جب قرآن مجید جو سے ہے وہ الٹیمیٹ سورس آف اسلامک لاز ہے، اور اس کا لیگل پوٹینشیل اتنا ہے کہ وہ جدید دور کی اور ہر طرح سے بڑھتے ہوئے جدید دور کی جو سی دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان کے بنیادی پرنسپلز عطا کر سکے۔ جزاکم اللہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو یقیناً آپ اسے پسند کریں گے، اسے سبسکرائب کریں گے اور ہمارے گروپ کا حصہ بنیں، ہمارے گروپ ڈسکشن تاکہ جاری رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔